السلام علیکم، رمضان کریم، ہیپی ہالیڈیز۔ آج کا موضوع بھی ماشاءاللہ جو ہے نا ہمارا رمضان کے متعلق ہی ہے، جو کہ بہت ضروری ہے، جو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس کو وقت دیں، جیسے تراویح ہے، اور اس پہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ جو ہے نا اختلافات ہیں فرقہ واریت کی بنیاد پہ۔ مولوی کیونکہ اس چیز کو رنگ ایسا دیتے ہیں کہ لوگوں میں اختلاف بڑے نہ کہ کم ہو۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو چیزیں فرض کے زمرے میں نہیں آتی ان کو اختلافات کی حد میں نہیں لانا چاہیے۔ جیسے نفلی عبادت ہے تراویح، دین نے آپ کو اس کے بارے میں پابند نہیں کیا کہ آپ نے پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے، ضروری آپ پر فرض نہیں ہے۔ یہ قیام اللیل ہے، اصل میں عربوں میں جائیں تو وہ جب تراویح کی نماز پڑھاتے ہیں وہ قیام اللیل ہی کہتے ہیں، رات کا قیام ہے جس کو ہم تہجد بھی کہتے ہیں۔ آپ 2 پڑھیں، آپ 4 پڑھیں، آپ 8 پڑھیں، آپ 20 پڑھیں، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو تراویحوں کی رکعت تعداد بتانی ہے، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اس مباحثے میں الجھے رہتے ہیں کہ 20 پڑھنا ثواب ہے، 8 پڑھنا ثواب ہے، ان کے لیے ہے کہ بھائی پہلے نمبر پہ سب سے ضروری بات تو یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں، آپ کی جو بخشش ہوگی نا قیامت کے دن، آپ کی نیکیوں کی بدولت نہیں ہوگی، یہ اللہ کی رحمت سے ہوگی۔ وہ جو آپ کے بہت سے عیب ہوں گے جن پہ وہ پردہ ڈال کے آپ کی نیکیوں کو دکھا کے تو آپ کو جنت دے گا۔ اگر آپ کے اعمال کی بنیاد پہ آپ کو بخشش کی توقع ہے نا تو پھر آپ غلط راستے پہ ہیں۔ بخشش ممکن ہی نہیں ہے ہمارے اعمال کی بنیاد پہ، کیونکہ ہم لوگ اس قدر رب کا شکر نہیں ادا کرتے جس قدر اس نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو اس کے لیے آپ بحث میں نہ پڑا کریں کہ 8 پڑھنی ہے، 20 پڑھنی ضروری ہے۔ سب سے مین جو چیز ہوتی ہے نا عبادت میں اللہ کے ہاں عبادت وہ زیادہ قابل قبول ہے جو متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ اس کا مقصد ہی روزے رکھنے کا یہ ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو، برائیوں سے بچو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ زیادہ عبادت کرنے سے آپ رمضان میں بڑے فائدے حاصل کر رہے ہیں تو یہ کچھ حد تک ہے، کچھ حصہ آپ اس کا سمجھ رہے ہیں۔ اب اس کو کچھ دنیا کی چند مثالوں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر روزے ہی لے لیں جس کی بنیاد پہ ہم تراویح پڑھتے ہیں۔ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں اور روزہ صرف 1 مہینے کے لیے آتے ہیں، ان میں بھی ہم جو ہے نا 29 یا 30 دن ہوتے ہیں۔ سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365 دن۔ تو 365 دنوں میں صرف 29 دن کے روزے، یعنی کہ تعداد میٹر نہیں کرتی۔ اگر تعداد میٹر کر رہی ہوتی تو اللہ ہمیں اللہ کے رسول کے ذریعے کم سے کم 6 مہینے کے، 8 مہینے کے روزے یا 11 مہینے کے روزے دیتا اور 1 مہینے کی چھٹیاں دیتا، مگر 1 مہینے کے روزے ہیں ادھر 30 دن اونلی، گنتی کے دن جو مہمان ہوتے ہیں اور جلدی جلدی چلے جاتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ اللہ کے ہاں جو قبولیت کا درجہ ہے نا وہ نیت پہ مبنی ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ نیت کیا ہے آپ کی کوانٹٹی پہ نہیں ہے۔ آپ 20 پڑھ رہے ہو، 40 پڑھ رہے ہو، آپ 40 پڑھو۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیام اللیل ایسا کیا کرتے تھے کہ پوری سورت بقرہ، سورت عمران بھی ساتھ میں شروع کر لیا کرتے تھے ایک رکعت میں۔ مگر جس طرح آپ پڑھتے ہو نا یہ سب سے بڑا مشکل ہے۔ آپ پڑھتے ہو 20 رکعت اور ماشاءاللہ 20 رکعت میں حافظ کی سپیڈ 120 کی ہوتی ہے، جو کٹھے پڑھنے کا مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ پیچھے نماز پڑھتے ہیں کٹھے ہو کے کہ قرآن کو سنیں۔ جب قرآن کو سننا ہی مقصد ہے اور جب حافظ کی سپیڈ 120 کی ہوگی تو آپ کیسے اس کو سمجھ پائیں گے؟ مثال کے طور پہ میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، نعوذ باللہ ایسے کرنا نہیں چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ او بھائی یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ یہ دین کے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ اگر آپ کسی اسکول میں یا کالج میں ہو نا، اپنے استاد کو سبق سنانے لگے اور اس طرح پڑھے ہوئے ایک مارے گا آپ کے کان کے نیچے، او بھائی میں سمجھ نہیں پا رہا، حالانکہ اس کی زبان میں لکھی ہوئی کتاب ہے، اردو کی کتاب، اسی کا آپ اس کو سبق سنا رہے ہیں، وہ پھر نہیں سمجھ پا رہا، یہ تو زبان ہی عربی ہے، پھر ان میں تلفظ کا حق ادا نہیں ہو پا رہا۔ تو اس کے لیے تحمل مزاجی استعمال کیا کریں، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے اس کے پورے لفظوں کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ آپ 8 پڑھ لیں، آپ پڑھیں 40، اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ نفلی عبادت ہے، مگر پڑھیں اس طرح کہ جس طرح پڑھنے کا حق ہے۔
اور یہ آپ کو میں آپ سے پچھلے ٹاپک میں بھی اس پہ بات ہوئی تھی کہ کوالٹی میٹر کرتی ہے. اس کی مثال ایک اور لے لیتے ہیں. جیسے اللہ نے دنیا میں بہت سی نعمتیں دی ہیں. جو نعمتیں زیادہ مقدار میں ہیں ان کی قیمت کم ہے، اور جو نعمتیں کم مقدار میں ان کی قیمت زیادہ ہے. مثال کے طور پہ لوہا لے لیں. لوہا آپ کا 100 کلو ہو اور ایک طرف 1 کلو سونا پڑا ہو، آپ 100 کلو لوہا اٹھائیں گے کہ 1 کلو سونا اٹھائیں گے؟ یقیناً آپ 1 کلو سونا اٹھائیں گے اگر آپ عقل مند ہیں. تو بھائی اپنے لیے تم وہ چیزیں پسند کرتے ہو جو قیمتی ہیں، تو اللہ کے لیے بھی وہی چیزیں پسند کیا کرو نا. عبادت کے وہی طریقے پسند کیا کرو جو اللہ کو پسند ہے. خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھا کرو. ایسی نمازیں جو تم 20 رکعتوں میں 120 کی سپیڈ پر پڑھتے ہو، فرشتے لپیٹ کے ہمارے منہ پہ مارتے ہیں. اللہ کو تمہاری یہ باتیں نہیں جاتی. تم سجدہ کرو یا نہ کرو، اس سے اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کے فرشتے ہر وقت اس کی عبادت میں رہتے ہیں. وہ تو تمہاری نیتوں کو جاننا چاہتا ہے، تمہاری نیت کیا ہے. اب حافظ صاحب ماشاءاللہ ایسا شروع ہوتے ہیں ایک پارہ ختم کرنے کے چکر میں کہ ایک سانس میں نا پوری پڑھ جاتے ہیں. جو بھی انہوں نے پڑھنا تو رکتے بھی نہیں، پیچھے والے سنتے رہ جاتے ہیں. وہ غلط پڑھ رہا ہے، صحیح پڑھ رہا ہے، جو پیچھے سننے والا تو وہ بھی اس کو پکڑ نہیں سکتا. یقیناً بات ہے غلطی ہو جاتی ہے، اور اتنی سپیڈ سے پڑھنے والے کی غلطی کو کیسے پکڑا جائے. اب آپ دیکھ لیں، ایک اور مثال لے لیتے ہیں کہ اللہ کے ہاں کس چیز کی زیادہ ویلیو ہے. جہاد کا حکم، جنگ کے لیے اعلان ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب اپنی استطاعت کے مطابق مال لے کے آئیں. کوئی اپنے گھر کا پورا مال اٹھا لایا، کوئی اپنے گھر کا آدھا مال اٹھا لایا. تو کچھ ایک صحابی ایسے بھی تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا. انہوں نے ساری رات ایک یہودی کے باغ کو پانی دیا اور بدلے میں اسے چند کھجوریں ملی. جب صبح مسجد میں آئے تو ان کے سامنے ڈھیر لگا ہوا تھا مال کا، جو لوگوں نے اپنی استطاعت کے مطابق دیا ہوا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کھجوروں کو اس مال کے اوپر رکھ دو. جب وہ مسجد میں داخل ہوا تو کچھ لوگ ہنس رہے تھے صحابہ نا کہ یہ کیا لے کے آیا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اس کھجوروں کو اس مال کے اوپر رکھ دو، تو سب خاموش ہو گئے. اس بندے کی محنت دیکھیں. آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس کروڑ روپیہ ہے، آپ 90 لاکھ ڈونیٹ کر دیتے ہو. بھیا آپ کے پاس تو ہے. ایک بندے کے پاس ہے ہی 100 روپیہ، وہ 100 ہی ڈونیٹ کر دیتا ہے. کس کی ویلیو زیادہ ہے؟ وہ 100 والے کی. اللہ کو کوانٹٹی نہیں جاتی تمہاری. ایک اور مثال لیتے ہیں. جنگ بدر میں ایک طرف کتنے تھے نمبر؟ 313. اور ایک طرف کتنے تھے؟ آپ کو پتہ ہی مشرکین. مگر 313 بھاری تھے ان پہ. اللہ تعالیٰ اسی کا ساتھ دیتا ہے جو کوالٹی میں ہوں. نکمے نکھٹو منافقوں کی تو اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کس کو دکھانا چاہتے ہو کہ آپ 20 پڑھ رہے ہو، 40 پڑھ رہے ہو، 2 پڑھ رہے ہو، 3 پڑھ رہے ہو یا 6 پڑھ رہے ہو؟ بھائی اللہ تعالیٰ اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہو کہ محلے داروں کے لیے کر رہے ہو یا امام کے لیے یا گھر والوں کے لیے؟ میں 20 نماز رکعتیں پڑھ کے آؤں. 20 پڑھ کے آئے تو کسی پہ احسان کیا؟ قبول تو اللہ نے کرنی ہے. تو سب سے پہلے تو جب اس طرح کی نماز ہوتی ہے 20 تراویحیں 120 کی سپیڈ پہ، اس میں قرآن کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے. پہلے تو آپ کی زبان میں نہیں ہے، پھر اس کو اتنی سپیڈ سے پڑھنا کہ پیچھے والے جو ان کو زبان میں اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، وہ کیا سنیں گے، کیا سمجھیں گے، لفظوں کو کیسے سمجھ پائیں گے، اور ان کا ترجمہ تو ان کی مفہوم تو سمجھنا دور کی بات ہے. تو اس لیے اپنی رمضان کی عبادات کو تعداد میں نہ بڑھاؤ، کوالٹی میں بڑھاؤ، اچھی کرو ان کو. اب نمازوں کے ساتھ آپ نفل جتنے مرضی پڑھو، یا آپ کی نفل عبادت ہے، چاہے 2 پڑھو، مگر ان کو اس طرح پڑھو کہ اللہ کے ہاں مقبولیت کے درجہ پائیں. وہ اگر وہ آپ کی اتنی سپیڈ سے 10 بھی پڑھے ہوں گے اور ایک طرف 2 پڑھے ہوں گے تو بہتر کون سے 2 والے. میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں کہ اللہ کو کیا پسند ہے. اللہ بہتر چیزوں کو پسند کرتا ہے جیسے آپ اپنے لیے بہتر چیزوں کو پسند کرتے ہو. تو کوشش یہ کیا کریں کہ نماز کو، رمضان کی عبادات کو بڑے تحمل سے، سلیقے سے، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا کریں. ان باتوں پہ نہ پڑھا کریں کہ میں نے 20 پڑھی ہیں، میری 20 تیری 8 سے بہتر ہے، اور دوسرے 8 والے یہ نہ کہا کر کے ہماری 8 آپ کی 20 سے بہتر ہے. یہ آپ کسی دوسرے کی عبادت کو نہیں جج کر سکتے، نہ ہی آپ کا حق ہے. جج کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. وہ قیامت والے دن بتائے گا کس کی صحیح ہے اور کس کی نہیں صحیح ہے. تو ان چیزوں پہ اختلافات کو بھولا کریں. نفلی عبادات کو اور عبادت کو کرنے کے طریقے کو، مین چیز ہے آپ اپنی نیت کو اچھا رکھیں اور دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، نہ کہ
ایک اندھے فالوور کی طرح بھیڑوں کی طرح منہ اٹھا کے جس طرف سارے جا رہے ہیں اسی طرف چلے جائیں. تو تھوڑی کریں اچھی کریں. امید ہے آپ لوگ میری اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.